کی سیاہ چادر میں جڑے ہوئے موتیوں کی مانند ان گنت ستاروں نے آسمان کے وسیع و عریض صحرا میں اجالا کر رکھا تھا۔ ان ننھے ٹمٹماتے دیوں کی روشنی میں ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ صحرا کے چوڑے سینوں پر اونٹوں کی قطار مخصوص ترتیب سے حرکت میں تھی۔ اچانک قافلے والوں کی رفتار مدھم پڑ گئی اور آہستہ آہستہ تمام اونٹ ٹھہر گئے۔ صحرا کی خاموشی میں قافلے کے شرکاء کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ شاید لوگ ایک دوسرے سے اچانک رک جانے کا سبب پوچھ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ ام المومنین کا ہار کھو گیا ہے۔ قافلے نے پڑاؤ ڈال دیا اور ہار کی تلاش شروع ہو گئی۔ نیم تاریک صحرا کی وسطوں میں ہار کی تلاش خاصا دشوار کام تھا۔ تھوڑی دیر میں مشرق سے سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا۔ قافلے کے شرکاء میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ نماز فجر کا وقت قریب ہے، یہاں صحرا میں وضو کے لیے پانی کہاں سے میسر آئے گا؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ صبح صادق کے اجالے میں صحرا کے خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ کسی بھی لمحے آفتاب کا دمکتا چہرہ افق پر نمودار ہونے والا تھا۔ قافلے کے شرکاء پریشان تھے۔ نماز فجر کیسے ادا ہوگی؟ مالک کائنات کی نگاہ سے قافلے کے لوگوں کا اضطراب پوشیدہ نہ تھا۔ یہ کوئی معمولی قافلہ نہ تھا، اس میں اللہ کے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سفر فرما رہے تھے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کو آزمائش کی اس گھڑی سے نکال لے۔ بارگاہ عزتی سے جبریل امین علیہ السلام کو حکم ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ چند لمحوں بعد قافلے کے شرکاء مسرت اور استجاب کے عالم میں تیمم کر کے نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ ہر زبان پر یہی چرچا تھا، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار کھونا کس قدر مبارک ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو مشقت سے بچانے کے لیے تیمم کی عظیم رعایت عطا فرما دی۔ اب کوئی بھی مسلمان پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کر سکے گا۔ نماز فجر کے بعد قافلے نے کوچ کیا۔ جب ام المومنین کا اونٹ اٹھا تو اس کے نیچے سے گم شدہ ہار مل گیا۔ یہ ہار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ، ان کی ذات میں امت مسلمہ کی خواتین کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی اعتبار سے فضیلت عطا کی ہے۔ رب العزت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی لاکھوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ اور لقب صدیقہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے کوئی کنیت بھی نہ تھی، لیکن ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ دیگر خواتین نے تو اپنے بچوں کے نام پر اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھانجے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت عبداللہ قرار پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب اور دمساز خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ والدہ محترمہ کا نام ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر والد کی طرف سے جا کر ملتا تھا۔